الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک کے موقع پر ماہ ربیع الثانی، جسے ہم بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں، خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا یہ مذاکرہ جس کا عنوان ہے سیدنا غوث پاک کے تجدیدی کارنامے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ سے جو انمول موتی ہمیں نصیب ہوئے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پھونکی، نیا جذبہ پیدا کیا، مردہ ضمیروں میں زندگی اور بیداری پیدا کی۔ آج اس شخصیت کے کارنامے ناظرین کرام کے سامنے ہم پیش کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخصیت جسے محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں کس طرح سے ملت اسلامیہ کے اندر ایک نئی روح پھونکی۔ آپ کے علمی کارنامے، تحقیقی کارنامے، بدعقیدگی کے طوفان کے سامنے بند باندھنا، پھر وہ مسلمان جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے، عمل سے دور ہو گئے تھے، خرافات میں کھو گئے تھے، کس طرح سے آپ نے واعظ و نصیحت سے، اپنے کلام سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنی نگاہ سے، اپنی زندگی کے شب و روز سے جو تربیتی نظام آپ نے بغداد میں قائم کیا اور جس کے اثرات پوری دنیا پر ہیں، آج ہم اس شخصیت کی کردار کا جائزہ لیں گے، اور پھر موجودہ دور میں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے روز مرہ زندگی کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، احتساب کریں اور دیکھیں کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی 11ویں ہر مسجد میں منائی جاتی ہے، جن کا ذکر ہر مسجد میں کیا جاتا ہے، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، کیا ہم لوگ ان کے کردار سے فیض لے کر کائنات کے اندر کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، یا فقط زبان کی حد تک ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ میں ابتدا میں آپ کی حیات کا مختصر سا بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ٹیلی فونک گفتگو مختلف علماء کرام سے ہوگی، اور ہمارے اسٹوڈیو میں 2 ممتاز اور مقتدر عالم دین تشریف فرما ہوں گے، خطیب اہل سنت علامہ خان محمد قادری صاحب اور ممتاز مفکر علامہ رضا الدین صدیقی صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، 5ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ ایک صاحب تقوی دریا کے کنارے رواں دواں ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس سے لب خشک ہیں،
گرمی کی شدت ہے، طویل سفر کر کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آتا ہے، اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے بھول گئے کہ یہ کسی کی ملکیت ہے، اسے کھا بیٹھے، پھر خیال آیا تو میں نے یہ سیب کھایا ہے، کسی کے باغ سے گرا ہوگا، چاہیے تھا کہ اس سے اجازت لی جاتی۔ ناظرین اکرام، جس طرف سے سیب آ رہا تھا اس بندہ مومن نے اس طرف سفر شروع کر دیا۔ پتے گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کوئی باغ ہے، وہاں سے یہ سیب بھی گرا ہے اور بہتا ہوا آیا ہے جسے میں نے کھایا ہے۔ اس باغ میں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا مالک سیدنا امام حسن علیہ السلام کی نسل سے نام سید عبداللہ صومعی ہے۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کی بصیرت پہچان لیتی ہے، چہرے پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھ لیتی ہے، جبین پر جو نورانیت ہوتی ہے بندہ مومن کی نگاہ اسے دیکھ لیتی ہے، اور چہرے سے ہوتی ہوئی دل کی حالت پر بھی نگاہ جب پہنچتی ہے تو سید صاحب نے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے سید عبداللہ صومعی، اور جو آنے والے درویش ہیں، نوجوان ہیں، یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس موقع پر یہ آنے والے عرض کرتے ہیں کہ بابا جی، میں نے آپ کے باغ کا پھل کھایا ہے، اس سلسلہ میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب پھل تو باغ سے روزانہ گرا کرتے تھے، لوگ اٹھا کر اسے کھایا بھی کرتے تھے، لیکن آج سوال بڑا عجیب ہے، اور سوال بھی یہ ہے کہ میں نے آپ کا پھل کھایا ہے باغ کا۔ اب ناظرین کرام، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ نگاہیں تو پہچان چکی تھیں کہ یہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ صاحب تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس حد تک ہے کہ شک جہاں پڑتا ہے یہ اس شک سے بھی دور ہونا چاہتا ہے۔ اس موقع پر سید صاحب فرماتے ہیں کہ واقعی تمہارا جرم بہت بڑا ہے، ایسا کیجئے کہ میرے باغ کی جو ہے وہ آبیاری کیجئے۔ یہ باغ کی جو آبیاری کرنے والے ہیں ان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ ان کے والد گرامی کا نام السید عبداللہ ہے، ان کے والد گرامی کا نام السید یحییٰ بن محمد ہے، ان کے والد کا نام داؤد بن موسیٰ، ان کے والد کا نام حضرت سید عبداللہ، ان کے والد کا نام سید موسیٰ، ان کے والد کا نام سید جان، اور ان کے والد کا نام سید عبداللہ، اور ان کے والد کا نام حضرت امام حسن ہے، اور وہ مولا کائنات مولا علی کے بیٹے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ نوجوان اس باغ کی آبیاری کرتا ہے، اور وہ سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا میں عرض کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین کرام کئی سالوں تک باغ کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہ دراصل سید صاحب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس
بندہ مومن نوجوان کے شب و روز کیسے ہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ تربیت کے مراحل سے بھی انہوں نے گزارا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، ایک اور درخواست کرتا ہوں، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے، کانوں سے بہری ہے، اگر ہو سکے تو اس سے شادی کر لے۔ خیال تو آیا ہوگا کہ میں نوجوان ہوں اور ایک معذور لڑکی کے ساتھ نکاح کس طرح سے کروں، لیکن ایک پھل کھایا تھا، کہا کہ ان کے باغ کا پھل کھایا ہے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ نکاح ہوتا ہے، دیکھا تو وہ تو حسن و جمال کی ایک پیکر ہیں، واپس مڑنے لگتے ہیں، دروازے پر سید صاحب بتاتے ہیں کہ نہیں یہی میری بیٹی ہے۔ کہا حضرت آپ نے پھر یہ عجیب مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ کہا میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں تکا ہے، بہری اس لیے کہا تھا کسی غیر شرعی بات کو نہیں سنا ہے، گونگی اس لیے کہا تھا کہ زبان سے کوئی کلمہ شر نہیں نکلا ہے۔ یہ ہے والدہ ماجدہ حضور غوث پاک کی، نام ہے سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باپ بھی تقوی میں ایک نام رکھ رہے ہیں، والدہ بھی تقوی کا ایک مقام رکھتی ہیں۔ حضور غوث پاک 471 ہجری میں بغداد سے 400 میل کے فاصلے پر تہران کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر ماں کے حکم پر بغداد کی طرف سفر کرتے ہیں، راستے میں ڈاکو سامان لوٹتے ہیں، باقی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک 17-18 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ میری ماں نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میں جو مختصر کرنا ہے، علامہ محمد نسالوی صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو ہوا چاہتے ہیں۔ آپ بغداد پہنچتے 488 ہجری میں۔ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلفاء تھے، مسلمانوں کی حالت ابتر تھی، یونانی فلسفہ اپنے شکنجے گاڑے ہوئے تھا، بے عملی کا دورہ تھا، اور امام غزالی علیہ رحمہ جیسی شخصیت بھی بغداد چھوڑ کر جنگلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ اس موقع پر حضور غوث پاک مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیتے ہیں، جو ایک اسلامک یونیورسٹی ہے۔ کئی سال تک تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، اور پھر قصیدہ غوثیہ میں فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ۔ پہلا واز کرنے کا جب موقع آتا ہے تو خواب میں حضور علیہ السلام لعاب دہن ڈالتے ہیں، مولا علی لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ ایک روحانی فیض ہے، ظاہری علم بھی حاصل کیا، طریقت کے میدان میں، شریعت کے میدان میں علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ 20-25 سال تعلیم حاصل کی ہے اور ساتھ ساتھ مجاہدات بھی کیے ہیں، لیکن خودداری کا یہ عالم ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پھر مسند تدریس پر، مسند واعظ پر اور ممبر و محراب کے جب وارث بنتے ہیں تو آپ کے جو خطابات ہیں وہ آج ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ ان میں ریاکاری کا رد ہے، دکھاوے کا رد ہے، شرکیہ معاملات جو لوگ کرتے ہیں، توحید کا بیان ہے، اور بدعقیدگی، رافضیت اور خارجیت کا رد اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ کسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھکائی۔ جو خوشامدانہ انداز آج کل بعض لوگوں کا ہو چکا ہے، حضور غوث پاک کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ آپ ایون جو وقت کا حاکم ہے وہ بھی آتا تھا تو حضور غوث پاک اٹھ کے اندر چلے جاتے تھے،
اس کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن آپ کے مدرسہ قادریہ کے جو طلبہ تھے جب وہ جاتے تھے تو حضور غوث پاک انہیں الوداع کرنے کے لیے دروازے پر جاتے، اور باہر سے اگر کوئی طلبہ آتے تو پھر ان کا استقبال کرنے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ خودداری کا عالم تھا، شریعت کی پاسداری تھی، کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی وڈیرے کی خوشامد نہیں کی، بلکہ حق بیانی کی ہے، اور پھر 33 سال تک مسند تدریس پر رہے۔ ہر سال 3000 بچے آپ انہیں دستار فضیلت عطا فرماتے اور وہ فارغ ہوتے، اور 5000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور ان کو راہ حق کا راہی بنا دیا۔ تجدیدی کارنامے یہ ہیں کہ ایک جمود طاری ہو چکا تھا، لیکن حضور غوث پاک نے اپنے واعظ و نصیحت سے، اور یہ واعظ فقط زبان کی حد تک نہیں تھا بلکہ آپ کا کردار روز روشن کی طرح واضح تھا۔ میں اس کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا۔ ٹیلی فون لائن پر ممتاز عالم دین علامہ محمد دین سیالوی میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو فرمائیں، اور حضور غوث پاک کی زندگی سے ایک تو ہمیں علمی طور پر ایک ایسی پختگی نظر آتی ہے کہ آپ نے علم سے محبت کی، خود علم پڑھا بھی، پڑھایا بھی، تدریس بھی کی، اور پھر واعظ و نصیحت کے عمل سے بھی گزرے اور لوگوں کی تربیت کی، خودداری ہے، اور پھر ظاہر اور باطن ایک ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ بادشاہوں کے در پر عام جو آج ہمارا رواج بن چکا ہے کہ جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائی ہو، یہ معاملہ حضور غوث پاک کے ہاں نہیں تھا، نہ کوئی خوشامدانہ انداز تھا، بلکہ حق بیانی ہر جگہ کیا کرتے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ انہی موضوعات کے حوالے سے علامہ محمد دین سیالوی صاحب جو ہے ارشادات فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ سیالوی صاحب، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا فضل ہے، بہتر ہے کچھ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے میری جو ہے وہ تمہیدی گفتگو تو سماعت کی ہوگی۔ میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ حضور غوث پاک کی حیات طیبہ کے ساری سیرت ہی روز روشن کی طرح ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے تو جو نمایاں پہلو ہے میں چاہوں گا کہ ان پر آپ روشنی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت اور جامع تمہید باندھی ہے، اور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا لقب محی الدین ہے، وہ مجدد وقت ہیں، ان کے کارناموں کا آپ نے تعارف کرایا ہے، اور آپ نے جن ان کی سیرت کے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں علم کے حوالے سے کروں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم پڑھا اور پڑھایا کہ میں قطب بن گیا، میں غوث بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب میں نے حاصل کر لیا۔ جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم پڑھنا، پڑھانا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمیشہ سے صوفیاء کا، اولیاء کرام کا اور صاحب تصوف جو رہے ہیں ان کی روایت رہی ہے، جس سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر خانقاہ نشین جو ہیں اور سجادہ نشین جو ہیں وہ ان کاموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ خطیبوں کا کام ہے، یہ علماء دین کا کام ہے۔ عام طور پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ علم اور فقر دی مڈوں دی لڑائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں اور صوفیاء کے ساتھ علم کا تعلق، لیکن یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دور میں ہو سکتا ہے یہ تجدیدی کارنامہ ہو یا نہ ہو، لیکن آج کے دور میں اگر اس کو دیکھیں، آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعی ایک قابل عمل مثال ہے۔ جو خانقاہی نظام سے وابستہ جو لوگ ہیں اور جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، دیگر ان بڑے بڑے
جو نام ہیں ان کے نمائندہ اور ان کے وہ وارث کہلانے کے دعوے دار ہیں، تو انہیں اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنی خانقاہوں کو درس و تدریس کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کی تبلیغ کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیم اور پھر تعمیل اور عوام کی تربیت کے ساتھ مزین کرنا چاہیے۔ یہی ان کا اصل ورثہ ہے اور یہی ان کی اصل ڈیوٹی ہے۔ یعنی حضور غوث پاک نے اپنی حیات طیبہ میں خود مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ جی بالکل، پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ پڑھنے کے لیے سفر اختیار کیا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، پھر اس میں اتنی مشکلات کے راستے میں ڈاکہ بھی پڑا، خطرناک راہوں پر چل کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ صحیح۔ اور پھر اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا بڑی خودداری کے ساتھ وہ چاہتے تو وقت کے حکمرانوں کا قرب بھی حاصل کر سکتے تھے، وہاں مسند بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چٹائی کو اور مدرسے کو اپنی جولان گاہ بنایا، اور وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اور جیسے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ واعظ فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے اور لوگ قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے ملفوظات لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو آپ نے کیا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات جس کی آج کے دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے، وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ خودداری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھی، اور اس نے آپ کو دنیا سے بے نیاز کیا، اور آپ نے جتنے بھی تبلیغی کارنامے سر انجام دیے، تعلیم و تدریس، درس و تدریس کے کام کیے، ان کے لیے جو وسائل درکار تھے وہ غیب کے خزانوں سے ان کو ملتے تھے۔ میں وہ اس طرف ہی آتا ہوں، لیکن ایک بات جو پہلی جو آپ نے نقطہ بیان کیا، تبلیغ بغیر علم کے، جی جی، یہ جو ہمارے یہاں تبلیغ کا ایک تصور، اسلام کی تبلیغ ہم نے کرنا ہے، تو جو تبلیغ کی جاتی ہے علم کے بغیر تبلیغ کرنا کیا مؤثر ہوتی ہے یا اس سے نقصانات ہوتے ہیں؟ نہیں، علم کے بغیر تبلیغ تو منع ہے، یہ بہت بڑا گمراہی کا ایک ذریعہ ہے کہ بغیر جانتے ہوئے دوسرے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی قرآن و سنت ہے، وہی اسلام ہے، اور لوگ پھر اس طرح کا عقیدہ بھی قائم کر لیں کہ جو کچھ حضرت فرما رہے ہیں وہی برحق ہے اور اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں، کیونکہ لوگوں کی ان کے ساتھ فطرتاً عقیدتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو اپنا مرجع اور ماوا سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا کہا ہوا لوگوں کے نزدیک رب کا فرمان ٹھہرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ٹھہرتا ہے۔ لوگوں کو اتنی عقیدت اور محبت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط اور اپنی زندگی ہمیشہ مطالعہ میں گزارنی چاہیے، اور قرآن و سنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آگاہی رکھیں، اور اپنی گفتگو نجی ہو یا اجتماعی ہو اس کو ہمیشہ قرآن و سنت کے ساتھ مزین کریں۔ جی سیالوی صاحب، میں ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جاری رکھوں گا۔ ایک کالر ہے میرے ساتھ، ان کا سوال لیتا ہوں اور پھر آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ پر بات کرنا پیٹے پر سے۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ غضنفر۔ جی غضنفر صاحب، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال ہے شاہ صاحب کے صاحب کو بات کرنی تھی۔ جی میں سن رہا ہوں میرے بھائی، آپ سب کی بات کیجئے۔ ان کو مسئلہ پوچھنا تھا ان کو سر۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضور غوث پاک کے حوالے سے، کوئی اس حوالے سے ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مسئلہ اور ہے، اور پھر ہمارا فہم دین پروگرام ہوتا ہے، اس میں کال کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ جی علامہ سیالوی صاحب، جی آپ ارشاد جاری رکھیے اپنا۔ میں بات کر رہا تھا جو آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا کہ بغیر علم کے تبلیغ کرنا، بغیر علم کے لوگوں کو یہ جتانا کہ میں وہ دینی جیسے شخصیت ہوں اور میں جو کہتا ہوں وہ تمہیں کرنا چاہیے،
یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا بالخصوص ان لوگوں کو جن کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, انہوں نے اگر اپنے یعنی وہ بچپن میں لڑکپن میں اس دور میں وہ علم حاصل نہیں کر سکے, تو اب انہیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اپنی اس کمی کو دور کریں اور پھر لوگوں کی رہنمائی کریں. جی ٹھیک. اچھا آپ دوسرا فرما رہے تھے خودداری کے حوالے سے. خودداری کے حوالے سے آج کل یہ بھی بہت کمی ہے, خاص کر اہل دین کے لیے یہ بہت بڑا خزانہ ہے خودداری, کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ہی اپنا دامن وابستہ رکھیں اور لوگوں کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلائیں, اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں, انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. اس حوالے سے مجھے ایک بات جو میں نے سنی ہے, پڑھی تو نہیں ہے, اگر یہ واقعہ حقیقت ہے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر یہ روایت اس طرح نہیں ہے لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل حقیقت ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اسی معیار کا تھا, بلکہ اس سے بھی کہیں بلند تھا. میں نے کسی عالم دین سے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک حکمران تھا, اور جس سلطنت کا وہ بادشاہ تھا اس سلطنت کا نام تھا نیم روز, اور نیم روز کا معنی ہوتا ہے دوپہر, یعنی بہت ہی ایڈوانسڈ اور بڑی وہ ترقی یافتہ اسٹیٹ تھی. تو وہ بادشاہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم درویش آدمی ہو, تم دین کی تبلیغ کی تحریک چلا رہے ہو, مدارس چلا رہے ہو, ظاہر ہے تمہیں وسائل کی ضرورت ہوگی, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی جاگیر تمہارے نام لگا دوں, اپنے ملک کا کوئی حصہ تاکہ وہ تمہارے لیے ایک معاون ثابت ہو دین کے ان کاموں میں. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خوددارانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنی یہ سلطنت نیم روز کو اپنے پاس رکھو, میرے لیے سلطنت نیم شب ہی کافی ہے. اللہ اکبر. نیم شب کا معنی آدھی رات. تو فرمایا کہ جب آدھی رات کو اٹھ کر جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, اس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہوں, تو جو خزانے مجھے ملتے ہیں تمہاری عقل تمہاری فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, تم مجھے کیا دے سکتے ہو. جی تو یہ ایک انداز تھا. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہ اس طرح کے لوگ ہیں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, استثنیات ہر جگہ وہ موجود ہوتی ہیں. سیالوی صاحب ابھی مختصر سی مجھے بریک لینا, بریک کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اور اسی جگہ سے ہم انشاءاللہ تسلسل کو قائم کریں گے. ناظرین کرام مختصر سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد علامہ سیالوی صاحب کی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ.